آج کا میری ویڈیو کا ٹاپک ہے میٹافورس کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ میٹافورس ایک اصطلاح ہے جو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے میدان میں ایک خاص قسم کے الگورتھمک نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میٹافورس کو مشین لرننگ الگورتھم کی کارکردگی کو بہتر بنا کر پیشن گوئی کرنے والے ماڈلز کی درستگی تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں ہم میٹافورس کیا ہے، میٹافورس کی مختلف اقسام اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس پر گہری نظر ڈالیں گے۔ میٹافورس کیا ہے؟ مشین لرننگ ماڈلز کی درستگی میٹافورس کو بہتر بنانے کے لیے الگورتھمک طریقہ ہے۔ یہ میٹا لرننگ کی ایک شکل ہے جو سیکھنے کا طریقہ، سیکھنے کا عمل ہے۔ مشین لرننگ میں میٹافورس کا استعمال مشین لرننگ ماڈلز کے پیرامیٹرز اور ہائپر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر کے ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میٹافورس کا ہدف ماضی کے تجربات سے سیکھ کر مشین لرننگ ماڈل کو مزید مؤثر اور مؤثر بنانا ہے۔ الگورتھم ایک ماڈل تیار کرنے کے لیے تربیتی ڈیٹا کا ایک سیٹ استعمال کرتا ہے، جسے پھر نئے ڈیٹا کے نتائج کی پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماڈل کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کتنا درست ہے۔ اگر درستگی تسلی بخش نہیں ہے تو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماڈل کی پیرامیٹرز اور ہائپر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرے گا۔ میٹافورس کیسے کام کرتا ہے؟ میٹافورس ایک ماڈل تیار کرنے کے لیے تربیتی ڈیٹا کا ایک سیٹ استعمال کر کے کام کرتا ہے، جسے نئے ڈیٹا کے نتائج کی پیشن گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماڈل کا اندازہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا درست ہے۔ اگر درستگی تسلی بخش نہیں ہے تو میٹافورس اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماڈل کے پیرامیٹرز اور ہائپر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرے گا۔ میٹافورس الگورتھم کی دو اہم اقسام ہیں، پیرامیٹر اور نان پیرامیٹر۔ پیرامیٹرک میٹافورس الگورتھم فرض کرتے ہیں کہ ماڈل کی نمائندگی پیرامیٹرز کے ایک مقررہ سیٹ سے کی جا سکتی ہے۔ نان پیرامیٹرک میٹافورس الگورتھم اور مفروضے کو نہیں بناتے اور کسی بھی ماڈل کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ پیرامیٹرک میٹافورس الگورتھم اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماڈل کے پیرامیٹرز کی قدروں کو ایڈجسٹ کر کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک لینئر ریگریشن ماڈل درست طریقے سے نتائج کی پیشن گوئی نہیں کر رہا تو میٹافورس الگورتھم اپنی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے ریگریشن لائن کے ڈھلوان اور مداخلت کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ نان پیرامیٹرک میٹافورس الگورتھم اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماڈل کی ساخت کو ایڈجسٹ کر کے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر فیصلے کے درخت کا ماڈل درست طریقے سے نتائج کی پیشن گوئی نہیں کر رہا تو میٹافورس الگورتھم درخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کی گہرائی یا برانچنگ فیکٹر کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ میٹافورس کی کتنی اقسام ہیں؟ الگورتھم کی کئی قسمیں ہیں۔ ہر میٹافورس ایک مخصوص قسم کے مشین لرننگ ماڈل میٹافورس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ الگورتھم کی سب سے عام اقسام ہیں
گریڈینٹ پر مبنی میٹافورس۔ اس قسم کا میٹافورس الگورتھم ماڈل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے گریڈینٹ ڈسنٹ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ لاگت کے فنکشن کو کم سے کم کرنے کے لیے ماڈل کے پیرامیٹرز کو بار بار ایڈجسٹ کرکے کام کرتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔